السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز۔ آج کے ویزا ویز میں جو بات ڈسکس ہونے جا رہی ہے وہ ہے سٹارٹ اپ ویزا۔ سٹارٹ اپ ویزا کے حوالے سے یہ بزنس سٹارٹ اپ ویزا بیسیکلی، تو اس کے لیے چونکہ آپ جانتے ہیں یہ انٹروڈیوس ہوا تھا مارچ 2019 میں، لیکن اس کے بعد بے شمار اپلیکیشنز جو تھیں وہ سکسیسفل ہوئی بھی اور بے شمار اپلیکیشن جو تھی وہ سکسیسفل نہیں ہوئی۔ اس میں بہت سارے معاملات جو تھے ریفیوزل کی وجہ بنے، تو مجھے یو کے سے ظہیر ارشد صاحب اور زاہد حسین صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ میں بات کروں کہ سٹارٹ اپ ویزے کی 2021 میں کیا پوزیشن ہوگی جب رول چینج ہونے جا رہے ہیں، اور اس کی ریفیوزل کے حوالے سے کون کون سے ایسے غلطیاں ہیں جو نہ کی جائیں، اور کون کون سے ایسے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہیں جو پریزنٹ کیے جائیں تاکہ جو اپلیکیشن ہے وہ سکسیسفل ہو سکے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایلیجیبلٹی، چونکہ پہلے جو تھا 2021 سے پہلے جو تھا وہ اس میں یورپین یونین کے معاملات شامل تھے، اب وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اس لیے نئی پالیسی کے اندر بھی کوئی خاص تبدیلی تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ اس میں جو ایلیجیبلٹی ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، ای یو کنٹریز کے لیے بھی ہے، اور ای یو کے جو سٹیزن نہیں ہیں، نان ای یو کنٹریز کے سٹیزن ہیں، ان کے لیے بھی یہ اپرچونٹی موجود ہے۔ تو آپ کے پاس آپ کو اس کے ایلیجیبل ہونے کے لیے کون کون سی جو ڈاکومنٹس ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہوں گی آپ کو، بہت سمپل اور بہت سادہ طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کے پاس 50,000 کوئٹس یعنی کہ 50,000 پاؤنڈ موجود ہیں، یا اس کے ایکویلنٹ کوئی ادر کرنسی موجود ہے، اور وہ آپ ایکسیس رکھتے ہیں ان فنڈز کے اوپر، آپ انہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو پھر آپ جانیے کہ یہ آپ کے لیے ویزا انتہائی موزوں ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے ریکوائرمنٹ وہ ہے آپ کے پاس فنڈز کا ہونا۔ پچھلی دفعہ جب اپلیکیشنز ہوئی تھی تو بہت سارے فنڈز بھی شو نہیں کیے تھے۔ خیر، فنڈز کا ہونا بہت ضروری ہے اس میں سٹارٹ اپ ویزا کے لیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس انگلش کا ایک سرٹیفکیٹ آئلٹس ہو جائے، جس میں انٹرمیڈیٹ لیول کی آپ کو انگلش چاہیے، اس سے زیادہ کوئی اتنی بڑی آپ کو پروفیشنل لیول نہیں چاہیے، انٹرمیڈیٹ لیول کی انگلش۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس اپنی جاب کا جو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کا ایکسپیرینس آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ ایکسپیرینس کے لیے کوئی سرٹن ٹائم لیمٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ 10 سال کا ایکسپیرینس ہو، 5 کا ہو، 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو۔ آپ کے پاس اس انڈسٹری کا، جس انڈسٹری میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے ایجوکیشنل انڈسٹری ہے یا کوئی اور ہے، تو آپ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یو کے اندر، تو آپ کے پاس اپنی کنٹری میں اس بزنس کا ایکسپیرینس موجود ہونا چاہیے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں تو آپ نے کام نہیں کیا اور کہیں کہ ڈائریکٹلی جا کے ہم لوگ بزنس جو ہے وہ یو کے میں شروع کر لیں گے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں ہوگی آپ کی، ایجوکیشن، ایکسپیرینس اور فنڈز۔ اب بایو میٹرک تو آپ کو دینے ہی دینے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ انڈورسنگ باڈی جو ہے، انڈورسنگ ایجنسی جو ہے، وہ وہاں سے آپ نے اپنی اپلیکیشن انڈورس کرانی ہے۔ اور کسی ایجنسی کا نام لیے بغیر میں آپ کو سیدھا سا باڈی کا نام لیے بغیر میں سیدھا آپ کو بتا دوں کہ ہوم آفس کی ویب سائٹ کے اوپر ان تمام انڈورسنگ باڈیز کے نام اور ڈیٹیلز موجود ہیں، لیکن آپ نے پہلے ان سے رابطہ نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایکسپیرینس، فنڈز، اور جو ہے نا انگلش کا جو لیول ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 چیزوں ہونے کے بعد پھر آپ انڈورسنگ باڈی سے رابطہ کریں گے اور وہاں سے آپ اپلیکیشن لانچ کرائیں گے اور جو ہے نا وہ انڈورس کرائیں گے، پھر آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ لانچ ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اس ویزے کے، جو آپ کا سٹارٹ اپ ویزا، اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں۔ پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ انیشلی آپ کو 2 سال کا ایشو ہوگا ویزا، لیکن اس لیڈ ٹو سیٹلمنٹ نہیں ہے، اس ویزے پہ آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، لیکن روٹ آپ کو سیٹلمنٹ کا مل جائے گا۔ یہ ویزا سوئچیبل ہے، 2 سال کے بعد آپ اپنا انوویٹر ویزے کے لیے بھی اپلائی کر لیں گے اور ان کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے، تو جب وہ آپ کو ویزا مل جائے گا تو پھر آپ لیڈ ٹو سیٹلمنٹ ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ ایک تو بینیفٹ یہ ہے کہ 2 سال کا ویزا ہے، اس کے بعد آپ اپنی فیملی جو ہے
بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بھی آپ لے جا سکتے ہیں، ان کو بھی بلا سکتے ہیں، ان کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، یہ بھی ایک آپ کے لیے اپرچونٹی ہے۔ اس کے بعد تیسری اپرچونٹی یہ ہے کہ سپلیمنٹری ورک، یعنی کہ آپ کوئی دوسری جاب بھی ایکسپیرینس کرنے کے لیے حاصل کر سکتے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے خواہ جا کے بزنس ہی سٹارٹ کرنا ہے، اس سے پہلے آپ ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے آپ وہاں پہ امپلائمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور سپلیمنٹ جاب بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، ساتھ دوسری جاب بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا بینیفٹ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا ہیلتھ سرچارج آپ کو لگے گا، ٹھیک ہے جی، اور آپ کی فی ڈیفینیٹلی آپ کو پے کرنی پڑے گی، اپلیکیشن فی پے کرنی پڑے گی، اور یہ کہ اس کا سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا کیپ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے، جتنی مرضی اپلیکیشنیں اس کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہوں گی وہ اپلیکیشن جو ہیں وہ سکسیزفل ہو جائیں گی۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کے سٹارٹ اپ ویزے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ سٹارٹ اپ ویزے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ یہ آپ کے لیے بغیر کسی دوسری سپورٹ کے آپ از خود ہی جو ہے وہ جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں یو کے اندر۔ تو اس میں چاہے ایجوکیشن انڈسٹری ہو، کوئی بھی انڈسٹری ہے، لیکن جب وہ آپ کی انڈورسنگ باڈی وہ یہ ضرور دیکھے گی کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ جدید خطوط پر استوار ہوگا، اور یہ کہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھ کے وہ آپ کے بزنس کو انڈورس کرے گی۔ ایسے نہیں کہ آپ کوئی بھی بزنس لے کے آپ سٹارٹ کر لیں، لیکن آپ نے فیزیبلٹی مکمل کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ وہ بزنس آپ کا وہاں پہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا۔ کسی پروفیشنل سے آپ ہیلپ لیں گے، کسی لائر سے یا کسی ایسے ریلیونٹ اتھارٹی سے آپ ہیلپ لیں گے تو آپ کا کیس بہت جلد سکسیزفل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ جو ہے زاہد صاحب جیسے آپ نے کہا تھا جس کنٹری کے، تو ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے۔ اور اگر جن لوگوں نے ہمارا یہ چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جو ہے پہلے لائکس اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔